بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے۔ جیسے ہی آپ نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمے سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری کر دیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل فرمائے۔ من ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاڑھی چٹنی جیسا تھا جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لیتے۔ سلوہ بیٹر کے شابہ سرخی مائل پرندے تھے جو درختوں پر آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل روزانہ ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ کر بون کر کھا لیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگے اور وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید یہ مطالبہ کر دیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہمارے موت واقع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ایک پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سایہ کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم روزانہ ایک ہی کھانا من سلوہ نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جدہ مجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضہ میں تھا، اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان طیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتے تو اسی میدان کے اندر ہی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے تھے۔ آپ کی قوم میں سے سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر بغلائے اور اس سے ایک بچڑا بنایا، جسے ہوا کہ سمیت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہی بچڑا تمہارے معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑھ کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، لہٰذا قوم بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے اپنی اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت سے داخل فرمائیں۔
اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی ہی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کے کام کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان تختیوں کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس پر اجتماع توبہ کے لیے اپنی قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پورے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد بحفاظت واپس آ گئے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کی بھتیجی نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ اسے مالدار کا چھوڑا ہوا مال مل جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی، اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا اور جن کے دروازے پر لاش پڑی تھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ آخرکار یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی حل کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا متقول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کی کہ وہ کس عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو۔ جس قدر وہ سوال کرتے گئے اس قدر مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخرکار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا متقول کے جسم کو لگایا تو وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون تھا۔ اس طرح ایک مشکل مسائل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ رب العزت کو آپ کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ کی طرف وہی نازل فرمائی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھ خادم یوشع بن نون کو لے کر چل پڑے۔ جہاں اللہ رب العزت نے نشاندہی کی تھی وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر آپ اور خضر علیہ السلام کے ساتھ چند واقعات پیش آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا دوپہر کا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو وہی میں مچھلی بھول گیا۔ دراصل شیطان نے مجھے آپ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بلا دیا۔ اس مچھلی نے تو عجیب طریقہ سے دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خضر علیہ السلام سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کا نافرمانی نہیں کروں گا۔ انو خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو انو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں
اس لیے سوراخ کیا ہے تاکہ اس کے سواروں کو دریا میں غرق کر دیں۔ یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ انو خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرا کام میرے لیے مشکل نہ بنائیں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ دونوں راستے میں ایک لڑکے سے ملے جسے انو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے ناحق قتل کر ڈالا، بے شک آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ اس خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں بھی سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی انتہائی کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ اس خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اس خضر علیہ السلام نے کہا، اب میرا اور آپ کے ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑا نہ کر دیں، اسی لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کی رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالیں۔ یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے تھے، یہ ہے ان کے واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔